قیام کے بعد جو اگلا رکن ہے وہ ہے قرات کرنا۔ قرات کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن 2-4 مسائل ہی آپ کے سامنے ذکر کرنا اس وقت کے اندر ممکن ہو سکے گا۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو ہمارے ہاں کہتے ہیں قرت یہ لفظ ہے غلط ہے، اصل میں ہوتا ہے قراءۃ، قرات۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کا پڑھنا۔ ثنا کے پڑھنے کو، اتحیات کے پڑھنے کو، درود شریف کے پڑھنے کو قرات نہیں کہتے، صرف وہی حصہ جو قرآن مجید کا ہے، سورہ فاتحہ ہے اور ساتھ کسی صورت کا ملانا ہے، اسی کو قرات کہا جاتا ہے۔ اب قرات کن نمازوں میں فرض ہے؟ تمام کی تمام واجب نمازوں میں، سنت نمازوں میں اور نفلوں کی ہر رکعت میں قرات یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ساتھ کسی صورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ لیکن فرضوں میں اگر 2 سے زائد رکعات کی نماز ہے تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات جو ہے وہ فرض نہیں ہے، صرف سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت ہے اور ساتھ کسی صورت کو جو ہے وہ نہیں ملایا جائے گا۔ بقیہ جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں قرات کرنا یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ساتھ کسی صورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ پھر یہ مسئلہ ہے کہ کن نمازوں کے اندر قرات کرنا اونچی آواز سے یعنی جہراً قرات کرنا ہے اور کن نمازوں کے اندر سرراً قرات کرنا ہے۔ مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، پھر فجر کی نماز میں، جمعۃ المبارک اور عیدین اور رمضان میں نماز تراویح اور وتروں کی نماز میں جو ہے وہ قرات کرنا یعنی اونچی آواز سے پڑھنا قرآن مجید کا یہ حصہ، یہ امام کے لیے واجب و ضروری ہے۔ اور اگر کوئی منفرد طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ چاہے تو اونچی آواز سے ان نمازوں میں قرات کر سکتا ہے، وہ چاہے تو آہستہ آواز سے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، تو ان میں آہستہ آواز سے یعنی سرراً قرات کرنا یہ واجب و ضروری ہے۔ پھر اس حوالے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ نمازی کی 3 کیفیات ہیں، یا تو وہ امام ہوگا، یا وہ امام کی اقتداء میں یعنی مقتدی ہوگا، امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا ہوگا، یا وہ منفرد ہوگا یعنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کیفیات کی جو تفصیلات ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پہ امام ہے، تو امام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھنے لگو تو پہلے نمبر پہ اپنی صفیں درست کر لو، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک امامت کرے، فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی امام نے پہلے تکبیر کہنی ہے، جب وہ تکبیر کہہ دے، ماضی کا صیغہ فکبروا، تو تم تکبیر کہو۔ پھر اس کے بعد ثنا کے الفاظ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی گزری ہے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ، جب وہ قرات کرے، جب وہ قرآن مجید کا حصہ پڑھنے لگے، فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اور پھر اسی طرح سورہ آراف میں 3rd لاسٹ آیت ہے سورہ آراف کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا قرئ القرآن، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، فاستمعوا لہ، تو تم اس کو غور سے سنو۔ یہ نہیں فرمایا فاسمعوا لہ کہ تم اس کو سنو، فاستمعوا کا مطلب ہے غور سے، کان لگا کے سننا، کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی حوالے سے بہت سے مفسرین نے اس آیت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک بہت بڑے کے درجے کے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اجمع المحدثون علی ان هذه الآیۃ نزل فی الصلاۃ، کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، کہ جب بھی نماز میں قرات کی جائے تو آپ جو ہے اس کو غور سے سنیں اور خاموش رہیں، تاکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ رحم ہو سکے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر کرے۔ پھر جہاں تک یہ بات کہ ہمارے نزدیک کچھ روایات کی بنیاد پر یہ ہے کہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں ان کے لیے تو قرات کرنا واجب ہے جہری نمازوں کے اندر، لیکن اگر ہم پیچھے اقتداء کر رہے ہیں تو ہمارے لیے قرات کرنا جو ہے وہ نہیں ہے، ہم نے قرات نہیں کرنی، بلکہ امام صاحب کی قرات کو غور سے سننا ہوگا۔ نہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے،
اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو احادیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام، کہ جس شخص کا کوئی امام ہو، یعنی وہ امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہو، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قرات اس کی جانب سے بھی قرات ہے، یعنی نماز امام کا پڑھنا اس مقتدی کی جانب سے ہی کافی سمجھا جائے گا، مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرات کا جیسے میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے حصے کو پڑھنے کو جو ہے وہ قرات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ جیسے ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَالَ، کہ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ سورہ یعنی فاتحہ پڑھے اور آخر میں پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہاں تک پہنچے فَقُولُوا آمین، تو تم آمین کہو۔ اب یہاں اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے وَإِذَا قَالَ، جب امام کہے، قال واحد کا صیغہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جب تم سب جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکو، ایسا نہیں ہے۔ اذا قلتم کا لفظ نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے، عربی جاننے والے اس کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَالَ، جب امام سورہ فاتحہ ختم کر دے ولا الضالین تک پہنچے، تو فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، یعنی تم صرف سورہ فاتحہ ہی اچھی طرح سے اس کو جو ہے سنو اور اس کے اختتام پر آمین کہو، اور اس کے بعد جو اگر امام قرات کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ غور سے جو ہے وہ سننا چاہیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے جب وہ قرات کر رہا ہے تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے اور قرات نہیں کرنی۔ اور من کان لہ امام والی جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز چاہے سری ہو، امام صاحب آہستہ قرات کر رہے ہوں، یا نماز چاہے جہری ہو، امام صاحب اونچی آواز سے قرات کر رہے ہوں، دونوں نمازوں میں ہمیں قرات جو ہے وہ نہیں کرنی، ہمیں خاموش رہنا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری جو صورت ہوتی ہے وہ منفرد کی ہے، یعنی ہمیں اگر اکیلے نماز پڑھنی ہے، یا جیسے ہم سنت نوافل وغیرہ ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی امام کی طرح ہمیں پوری قرات کرنی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات، امام کے پیچھے کچھ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، کسی بھی حدیث کے اندر بخاری مسلم ان سے آپ پوچھ لیں کہ ہمیں وہ حدیث دکھا دیں کہ جس کے اندر یہ ہو کہ جب تم جماعت کے ساتھ ہو تو تم اس میں جو ہے اس میں بھی تم قرات کرو۔ کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں یہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے نماز کے اندر ام قرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فصاعدا، اور مزید نہیں پڑھا، یعنی کوئی سورت جو ہے مزید نہیں ملائی، اس کی نماز نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے تو پیچھے مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا ہے کہ امام کی قرات جو ہے، امام کا پڑھنا جو ہے مقتدیوں کی جانب سے ہی کافی ہے، وہ مقتدیوں کا پڑھنا ہی شمار ہوگا۔ تو کوئی بھی نماز جو ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا گیا لا جماعت کہ جماعت نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا لا صلاۃ کہ نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرات، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو بالکل کچھ بھی یاد نہیں ہے، نو مسلم ہے، یا کسی بھی طرح اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ الحمدللہ سبحان اللہ جو بھی اس کو تھوڑا بہت ذکر یاد ہے وہ ذکر کرتا رہے، اور اس کے لیے نماز کا صحیح سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اتنا قرآن مجید سیکھنا ہم سب کے اوپر فرض و ضروری ہے کہ جس سے ہماری نماز جو ہے وہ درست ہو جائے۔ پھر نماز کو جو قرات ہے، جو الفاظ ہیں، اس کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کم از کم ہماری آواز اتنی ہو کہ ہمارے خود ہم اس کو خود سن سکیں وہ الفاظ، یا یہ کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم یہ الفاظ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، ہماری زبان جو ہے ان الفاظ کے مخارج تک جو ہے وہ پہنچے، جن جگہوں سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہاں ہماری زبان جو ہے ٹچ ہونی چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم صرف خیال میں یا تصورات میں ہی پڑھ رہے ہوں تو اس سے جو ہے وہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے درست تلفظ کے ساتھ نماز کا پڑھنا جو ہے یہ ضروری اور فرض ہے۔ کم از کم سورہ فاتحہ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ آنی چاہیے، اور پھر 2-4 صورتیں جو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں اس کا بھی ہمارا جو ہے وہ تلفظ درست ہونا چاہیے۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ شریک ہیں تو
تو ہم نے ثنا صرف پڑھنی ہے، آگے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ جب بھی ہم نے قرات کرنی ہے تو ہم نے قرات سے پہلے، مطلب جب ہم نے قرآن مجید کا حصہ پڑھنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہوگی۔ ہم انفرادی طور پر جب نماز پڑھ رہے ہوں تو چونکہ ہم قرات بھی کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ امام صاحب جو ہے وہ ان کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آگے قرات کرنی ہوتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ جو حصہ پڑھنے لگے ہیں وہ سورت کا آغاز ہے، کسی سورت کے شروع سے آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا مستحب اور بہتر ہے۔ نہیں بھی پڑھیں گے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھ لینا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ نہ پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے، بلکہ بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ میں مختصراً ذکر کر دوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہاں تعریفوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حالانکہ ہم مختلف چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، تو کیا وہ سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہوں گی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، فرض کیا ہم نے ایک خوبصورت بلڈنگ دیکھی، عمارت دیکھی، اور ہم نے اس کی تعریف کی کہ یہ عمارت کتنی خوبصورت ہے، تو وہ ہم اس عمارت کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کے بنانے والے نے کتنی خوبصورت یہ عمارت تعمیر کی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہم جس بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنی، یا انسان کے پاس جو عقل ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، لہٰذا ہم جس بھی چیز کی تعریف کریں گے گویا کہ وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا الحمدللہ، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، آپ مختلف تراجم اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہاں کسی جگہ اس کا ترجمہ کچھ اور طرح سے بھی لکھا ہوتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ترجمہ غلط ہے۔ اب یہاں الف لام جو ہے عربی گرامر میں مختلف معنی کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو الف لام جنسی مراد لیں، جنس کا مطلب ہوتا ہے اکثریت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر یہاں الف لام استغراقی مراد لیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر رب العالمین، تمام جہانوں کا اللہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھائے، ایسا نہیں ہے کہ صرف پیدا کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے، بلکہ خالق بھی وہ ہو، مالک بھی وہ ہو، اور پھر رازق بھی اس چیز کا وہ ہو، تو اس کو رب کہا جاتا ہے۔ عالمین، اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، عالم نہیں فرمایا، عالمین جمع ہے، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر، اس جہاں کے اندر جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، تو وہ سب کا سب جو ہے اللہ رب العزت ہی اس کا رب ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ اس کی جو رحمت ہے وہ بھی کاملہ ہے، انتہائی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کے علاوہ کسی دن کا مالک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو ذات قیامت کے دن کا مالک ہو سکتی ہے، قیامت کا دن چونکہ وہ دن ہوگا جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر آدمی اس دن میں ہوگا، موجود ہوگا، تو جب اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن کا مالک ہے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ ہر دن کا مالک ہوگا۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب عربی گرامر سے جو لوگ تھوڑا سا بھی واقف ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایاک نعبد، یہ نہیں فرمایا کہ نعبد کا۔ اب عربی زبان میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ اب یہاں ایاک جو ہے مفعول ہے، اور مفعول عربی گرامر میں بالکل اینڈ پہ آتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فعل فاعل سے پہلے مفعول کو ذکر فرمایا۔ جب فعل فاعل سے پہلے مفعول کا ذکر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ترجمہ یوں ہم کریں گے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کا اگر اللہ رب العزت فرماتے پھر اس میں یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ اس کا ترجمہ یوں بن جائے کہ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تو بی کو ختم کرنے کے لیے اس کی جگہ ہی کو لانے کے اللہ رب العزت نے انتہائی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ 5ویں سپارے میں اللہ رب نے فرمایا
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن لوگوں پر اے اللہ تیرا غصہ نازل ہوا ہے، یعنی یہودی سے مراد ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے تو اس سے عیسائی مراد ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ اور گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلا، اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مطلقاً قرات کرنا یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے جس کے اوپر قرات کرنا نماز کے اندر فرض تھا، یعنی امام ہے یا وہ منفرد ہے، تو اب اس کے لیے قرآن مجید کی قرات یہ ضروری ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے بالکل ہی قرآن مجید میں سے کچھ بھی اس نے تلاوت نہیں کیا، نہ سورہ فاتحہ اس نے تلاوت کی اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا قرآن مجید کا کوئی حصہ اس نے تلاوت کیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن سورہ فاتحہ اور ساتھ کسی سورت کا ملانا، قرآن مجید میں سے کسی حصے کا ساتھ پڑھنا، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ واجب ہے۔ کسی شخص نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی لیکن قرآن مجید کا کوئی اور حصہ اس نے تلاوت کیا، تو ایسی صورت میں واجب کے چھوڑنے پر اس کے اوپر سجدہ سہو جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے واجب کی تلافی ہو جائے گی اور نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کی تلاوت تو کی ہے لیکن جہاں ساتھ کسی سورت کو ملانا ضروری تھا، واجب تھا، اس نے ساتھ کوئی سورت نہیں ملائی یا قرآن مجید کا کوئی حصہ اس نے تلاوت نہیں کیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر سجدہ سہو جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم تلاوت کرو، تم قرات کرو جو قرآن میں سے تمہارے لیے آسان ہو۔ تو ما جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، سورہ فاتحہ اور قرآن مجید دونوں جو ہے وہ اس میں قرآن مجید کا دیگر حصہ جو ہے اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا، کہ جس آدمی نے قرآن یعنی سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت نہیں کی، فَصَاعِدًا، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ مزید کوئی صورت یا آیات یا کوئی حصہ اس نے نہیں ملایا، تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور نماز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب اگر ہیں تو انہوں نے تلاوت نہیں کی، اگر منفرد ہے اس نے نہیں پڑھا، تو ایسی صورت میں جو ہے نماز نہیں ہوتی۔ گزشتہ درس میں تفصیلاً یہ ذکر کیا گیا تھا احادیث کی روشنی میں کہ امام کی قرات وہ کافی ہو جاتی ہے مقتدیوں کی جانب سے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی اقتداء کر رہے ہیں، ان کے اوپر قرات کرنا یعنی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں، کہ جن میں ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وَإِذَا كَبِّرُوا وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرات کرے، قرات کا مطلب جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو تم خاموش رہو۔ اس کے علاوہ نمازوں کے اندر کتنی کون سی جگہوں سے پڑھنا یہ سنت ہے اور کتنا پڑھنا یہ سنت ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیات جو ہیں وہ تلاوت کر لیں تو یہ فرض مقدار جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ آپ قرآن مجید میں سے جہاں سے دل چاہے آپ پڑھیں تو آپ کی نماز بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں لمبی قرات بھی فرمائی ہے اور مختصر قرات بھی فرمائی ہے، تو لہٰذا کبھی ہمیں اگر ہم مختصر کر لیں اور کبھی ہم لمبی قرات کر لیں، دونوں سنتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ لیکن جس چیز کو آپ نے زیادہ اختیار کیا اس کو ہمیں بھی زیادہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں بہت کم جو ہے وہ لمبی آیات یا لمبی سورت جو ہے وہ تلاوت فرمائی ہے۔ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز مختصر پڑھایا کرتے تھے، تو لہٰذا اکثر ہمیں مختصراً قرات کرنی چاہیے مغرب کی نماز میں،
اور کبھی کبھار اگر ہم کچھ لمبی قرات کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سنت مبارکہ پر جو ہے عمل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں کہ آپ نے مغرب کی نماز کے اندر جو ہے وہ سورہ مرسلات تلاوت فرمائی، یہ بھی قدر لمبی صورت ہے۔ اسی طرح دیگر لمبی صورتوں کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً لمبی قرات فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ آپ نے مختصر قرات بھی فرمائی ہے۔ مختصر قرات اس لیے فرمائی تاکہ امت کو پتہ چل جائے اگر آپ مختصر پڑھیں گے بھی تو آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو فجر اور ظہر ان دو نمازوں کے اندر لمبی قرات کرنا، یعنی پہلی دو رکعتوں کے اندر لمبی قرات کرنا، یہ مسنون ہے۔ اگر آیات کی مقدار کے اعتبار سے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں رکعتوں میں 40 سے 50 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 60 سے لے کر 100 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح ظہر کی نماز بھی ایسی ہی ہے، اور عصر اور عشاء کی نمازوں کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سے 20 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور مغرب کی نماز میں عموماً جو ہے مختصر قرات فرماتے تھے اور 4، 5، 6 آیات یا چھوٹی کسی صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو فقہاء نے احادیث کی روشنی میں 3 حصوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرات کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ طوال مفصل یہ 26ویں سپارے کی سورہ حجرات سے لے کر 30ویں سپارے کی سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں یا جو حصہ ہے، اس کو طوال مفصل کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں قدر لمبی صورتیں ہیں۔ اب سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، اس میں سے اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں یہ مسنون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے اس حصے میں سے صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عصر اور عشاء کی نمازوں کے اندر اوساط مفصل، یعنی کہ سورہ طارق سے لے کر سورہ بروج کے بعد سورہ طارق ہے، سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ یا زلزال تک کی جو صورتیں ہیں، اس کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ ہمیں اگر ان میں سے صورتیں یاد ہوں، اور عصر اور عشاء کی نمازوں میں سے اس حصے میں سے تلاوت کرنا مسنون ہے۔ پھر سورہ زلزال سے لے کر والناس تک، یعنی آخر قرآن تک جو ہے اس حصے کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز میں اس حصے میں سے تلاوت کرنا یہ مسنون ہے۔ تو ہمیں کبھی سنت طریقے کے مطابق جو ہے ان حصوں میں سے تلاوت کرنی چاہیے، اور کبھی اس کے علاوہ بھی کر لینی چاہیے۔ تو اسی طرح اگر ہمیں قرآن مجید کا جہاں سے زیادہ حصہ یاد ہے تو ہم فجر اور ظہر کی نمازوں میں سے ہم زیادہ حصہ جو ہے وہ تلاوت کریں۔ تو یہ فرض نمازوں کی جو ہے وہ مسنون قرات ہے۔ سنن کے اندر یا نوافل کے اندر آپ جتنا لمبا پڑھنا چاہیں، جہاں سے پڑھنا چاہیں، بالکل درست ہے۔ اس طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ ترتیب کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جو سورت جو آیت پہلے ہے اس کو آپ پہلے تلاوت کریں پہلی رکعت میں، اور جو بعد میں ہے اس کو اگلی رکعت میں جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سورہ ناس جو ہے وہ بالکل آخری صورت ہے، آپ سورہ ناس کی پہلی رکعت میں تلاوت کر لیں، اور سورہ فلق جو ہے سورہ ناس سے پہلی والی ہے اس کو آپ بعد میں تلاوت کریں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگی، جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز کے اندر کچھ کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے پہلی رکعت کے اندر ایک سورت تلاوت کی ہے، عموماً آخری چھوٹی صورتوں میں سے ہم تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کسی چھوٹی صورت کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم چھوٹی صورت کو چھوڑ کر جو ہے وہ اگلی بڑی صورت کی تلاوت ہم اگلی رکعت میں کریں۔ ایسا کرنا جو مکروہ ہے۔ جیسے فرض کیا ہم نے پہلی رکعت کے اندر ارأیت الذی یکذب بالدین یہ صورت تلاوت کی، اس کے بعد انا آتینا ایک چھوٹی صورت ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے اگلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون تلاوت کر دی۔ تو درمیان میں چھوٹی صورت، کسی چھوٹی صورت کا چھوڑنا، یا اگر آپ قرآن مجید میں کسی بڑی صورت کی تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان میں سے آپ نے 2-4 آیات تلاوت کی، اس کے بعد 1-2 آیتیں چھوڑ کر اگلی آیات جو ہے وہ تلاوت کی، تو ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو چھوٹی صورت کی تلاوت کی جائے جو آگے ہے،
یا پھر کم از کم 1-2 صورتیں چھوڑ کر اگلے حصے سے جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرات کے بعد قرات کے اندر بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو فرض قرات ہے اس کی ہمیں اچھی طرح سے مشق کرنی چاہیے، اس کو صحیح پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہم سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فحش غلطی ہو جاتی ہے کہ جس سے معنی کے اندر، اس کے مطلب کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور تغیر پیدا ہوتا ہے کہ مفہوم یا اس کا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر معنی بالکل ہی بدل گیا ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی، اور اگر معنی بدلا نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی زبر کی جگہ زیر یا زیر کی جگہ پیش پڑھ دیں، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے عربی زبان کے اندر معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، انعمت علیہم۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے انعمت، تا کے اوپر جو زبر ہے اس کو پیش سے بدل کر انعمت علیہم پڑھتا ہے، تو پھر اس کا معنی جو ہے بدل جائے گا۔ اس کا معنی یوں ہوگا، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں کے اوپر میں نے انعام کیا ہے۔ تو اب صرف حرکت کے بدلنے کی وجہ سے معنی بدل گیا، اور جب معنی بدل گیا تو پھر نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی۔ اس چیز کا خیال رکھنا کہ زبر کی جگہ زیر نہ پڑے جائیں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف جو ہے وہ ادا نہ ہو۔ تو جو قرآن مجید کا حصہ ہمیں یاد ہے اور جو ہم قرآن مجید کا حصہ نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو ہمیں کسی اچھے قاری صاحب کو جو ہے وہ سنا کر تسلی کر لینی چاہیے۔